دوستو، تاریخ میں ایک ایسا ظالم بادشاہ گزرا ہے جس کے نام سے آج بھی دنیا کانپتی ہے، لیکن جب وہ مرا تو اس کی موت کو سب سے چھپایا گیا۔ اس کی لاش کو ایک ایسے خفیہ مقام پر دفن کیا گیا جسے آج تک کوئی نہیں ڈھونڈ سکا۔ جب چنگیز خان کا انتقال ہوا تو مرنے کے بعد اس کی لاش کو ایک لکڑی کی پرانی گاڑی میں لاد کر صحرائے گوبی کے پار اس کے مرکزی شہر لایا گیا۔ راستے میں جس جگہ سے بھی چنگیز خان کی لاش گزرتی، وہاں جو بھی قافلہ مسافر ملتا، اسے فوراً قتل کر دیا جاتا۔ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ کسی کو یہ خبر نہ ہو سکے کہ چنگیز خان مر گیا ہے۔ جب چنگیز خان کی لاش اس کے مرکزی شہر لائی گئی تو اسے دفن کرنے کے لیے مشورہ کیا گیا۔ چنگیز خان نے مرنے سے پہلے اپنے ایک سردار کو بتا دیا تھا کہ جب وہ مر جائے تو اسے شہر کے سب سے بڑے صنوبر کے درخت کے نیچے دفن کیا جائے۔ یہ درخت بہت اونچا اور بڑا تھا۔ اس درخت کو دیکھ کر چنگیز خان اکثر کہا کرتا تھا کہ اس کا سایہ بوڑھے لوگوں کے لیے بڑی آرام کی جگہ ہے۔ اس بڑے درخت کے ارد گرد صنوبر کے اور بھی چھوٹے چھوٹے درخت تھے جنہوں نے ایک طرح سے اس بڑے درخت کو گھیر رکھا تھا۔ بہرحال صنوبر کے اسی درخت کے سائے تلے ایک بہت بڑی قبر کھودی گئی۔ اس کے بعد چنگیز خان کے اس گھوڑے کو مار دیا گیا جس پر وہ اپنے آخری دنوں میں سوار ہوتا تھا۔ اس کی ہڈیاں الگ کر کے انہیں جلا کر بالکل خشک اور صاف کر لیا گیا۔ پھر اس قبر کے اندر ایک چھوٹا سا خیمہ لگایا گیا۔ اس خیمے میں پکا ہوا گوشت، اناج، ایک کمان، ایک تلوار اور اس کے گھوڑے کی وہی صاف کی ہوئی ہڈیاں رکھی گئیں۔ اس کے بعد اس قبر میں چنگیز خان کو دفن کر دیا گیا۔ جب تک اس قبر کے ارد گرد نئے درخت خود سے اگ نہیں آئے، اس وقت تک اس قبیلے کے لوگ باری باری چنگیز خان کی قبر پر پہرا دیتے رہے۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا تھا کہ کسی کو بھی اس کی قبر کا پتہ نہ چل سکے۔ بہرحال چنگیز خان جو دشمنوں کو شکست دے کر ان کے سرنگ کے مینار بنانے کا شوقین تھا اور دشمنوں کی کھوپڑیوں کے پیالے بنا کر ان میں شراب پینے کا عادی تھا، آخرکار اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔